ایک گاؤں میں ٹنٹنی نامی چڑیا رہتی تھی۔ یہ چڑیا بہت ہی غریب تھی اور اس کی غریبی کی وجہ سے اسے باہر کے کنٹری میں جانا پڑ جاتا ہے۔ ٹنٹنی باہر کی کنٹری میں پیسہ کمانے جاتی ہے، لیکن وہاں جا کر وہ بہت اداس ہو جاتی ہے۔ وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ کر گھر کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ وہ ہر شام اس درخت کے نیچے جاتی ہے اور اپنی فیملی کو یاد کرتی ہے اور کہتی ہے، ارے میں کس ملک میں آ گئی ہوں، یہاں تو میرا بالکل دل نہیں لگتا۔ ٹنٹنی اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس شہر کے ہر جگہ گھومتی ہے، اور لیکن اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری جگہ ہونے کے باوجود بھی ٹنٹنی کا وہاں دل بہت ہی اداس تھا۔ وہ ہر وقت اپنے گھر والوں کو یاد کرتی اور وہ اداس ہر جگہ بیٹھی رہتی تھی اور شام کو اکثر اس پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ ٹنٹنی سوچتی ہے، میں بے شک وہاں غریب ہی تھی، لیکن وہاں میرا بہت اچھا دل تو لگتا تھا، میں خوش تو رہتی تھی، غریب تھی لیکن خوش تھی۔ یہاں تو میرا دل ہی نہیں لگتا، یہاں تو بہت پیسہ ہے، بہت امیر ملک بھی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل نہیں لگتا، میں تو بہت دور آ چکی ہوں، اب تو گھر بھی واپس نہیں جا سکتی۔ ایک رات خوبصورت چاند نکلا ہوا تھا۔ ٹنٹنی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہاں ایک پری کا آنا ہوتا ہے۔ پری ٹنٹنی کو آواز لگاتی ہے، ٹنٹنی اٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر ٹنٹنی اور ڈر جاتی ہے، وہ اور کمبل کے نیچے چھپ جاتی ہے۔ ارے یہ کون آ گیا ہے میرے کمرے میں تو رات کو دروازے بند کر کے ہی سوئی تھی۔ ٹنٹنی بستر کے نیچے سے ہی پوچھتی ہے، تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیسے؟ وہ بولتی ہے، ارے ٹنٹنی میں پری ہوں اور تمہارے کمرے میں کسی طریقے سے بھی آ سکتی ہوں، مجھے دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ٹنٹنی کو کہتی ہے، اب تم ٹنٹنی باہر نکل آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ٹنٹنی اپنا بستر آہستہ سے اوپر سے ہٹاتی ہے اور وہاں اپنے سامنے خوبصورت پری کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ ارے اتنی پیاری خوبصورت پری یہ کہاں سے آ گئی؟ ارے اس کو مجھ تک کیا کام ہے؟ ٹنٹنی دل میں سوچتی ہے، یہ ملک خوبصورت ہونے کے سوا یہاں کی ہر چیز ہی خوبصورت ہے، اب اس پری کو ہی دیکھ لو۔ ٹنٹنی پری سے پوچھتی ہے، آپ کو مجھ تک کیا کام ہے، کیوں آئی ہیں؟ پری بولتی ہے، ارے ٹنٹنی تم اس پیڑ کے نیچے روز جا کر اداس بیٹھی ہوتی ہو اور میں اس پیڑ پر ہوتی ہوں، میں ہر غریب پکشی کی مدد کرتی ہوں اور میں نے تمہیں اداس دیکھا اور میری مالک نے تمہارے پاس بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ ٹنٹنی کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں پری ٹنٹنی کو لے کر کہاں جاتی ہے۔ ٹنٹنی کو وہ ایک خوبصورت وادی میں لے کر چلی جاتی ہے جہاں بہت ہی خوبصورت محل بنے ہوئے تھے۔ ٹنٹنی اس محل کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، پری سے پوچھتی ہے، ارے پری یہ آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں، یہ کس کے محل ہے، یہ کس کی وادی ہے؟ ارے ٹنٹنی یہ ہماری مالکن کے محل ہیں اور یہی ہیں جنہوں نے تمہیں یہاں بلایا ہے، تم ان سے مل کر بہت خوش ہوگی، یہ بہت ہی رحم دل ہیں، تم ان سے ضرور ملو گی آج اور وہ تمہیں ایک بہت بڑے انعام سے نوازنے والی ہیں۔ ٹنٹنی بولتی ہے، کیسے انعام پری؟ میں نے ایسا کون سا کام سر انجام دیا ہے جس کے بدلے میں مجھے ایسے انعام اور ایسی چیزیں دی جائیں گی؟ پری بولتی ہے، ٹنٹنی تم چپ ہو جاؤ، تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، میں تمہیں ابھی جا کر ان سے ملواتی ہوں۔ ٹنٹنی کو پری لے کر ایک بہت بڑے خزانے میں لے جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے، ٹنٹنی یہ سارے خزانے اور یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ ٹنٹنی یہ سن کر حیران ہوتی ہے، ارے میرے
अरे मैं क्या करूंगी इस खजाने का? अरे तुम्हारे खजाने हैं और इनमें से एक महल भी तुम्हारा है। जो महल तुम्हें पसंद हुआ तुम ले लेना और ये सब खजाने तुम्हारे हैं। वहाँ बड़ी परी भी आ जाती है टुनटुनी का लालच न देखते हुए और टुनटुनी से पूछा जाता है, टुनटुनी तुम्हें इतने बड़े खजाने दिए गए लेकिन तुमने उनसे लेने से इनकार कर दिया, तुम्हें क्या चाहिए है, तुम हमें बताओ, हम तुम्हें ज़रूर देंगे। टुनटुनी बोलती है, मैडम परी, मुझे सिर्फ अपने घर जाना है, अपने बच्चों के साथ रहना है और मैं वहाँ ही कुछ काम कर लूँगा, मैं यहाँ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। परी उसकी बात सुनकर हंसती है और कहती है, अरे टुनटुनी, अरे तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया, अब तो ये खजाने तुम्हारे हैं, हम तुम्हें तुम्हारे घर आज ही भिजवा देंगे और तुम वहाँ हंसी खुशी रहना। टुनटुनी को उसी टाइम उसके गांव भिजवा दिया जाता है और इनाम के तौर पर वो सारे खजाने इसे दिए जाते हैं। टुनटुनी अपने बच्चों को जाकर ये बात बताती है और उसके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी अपने ये सारे खजाने गरीब पक्षियों में बांट देता है और ख़ुद अपने खेतों में खेती बाड़ी करता है और वहाँ से फसल सब्जियाँ उगाता है और वो बाज़ार में बेचकर वहाँ से मुनाफा ही उठाता है और वो वहाँ बहुत खुश होता है और अपनी ज़मीन में मेहनत करता है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखते रहें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।